کونیا میں ہر جمعے کو خطاب کرتے تھے۔ لوگ سینکڑوں میل سفر کر کے خطاب سننے آتے تھے۔ زائرین کاشغر سے زیارت، غورستان سے، اصفہان اور بلخ سے لے کر مشہد تک سے کونیا آتے تھے اور کاروان سرائے میں بیٹھ کر جمعے کا انتظار کرتے تھے۔ جمعے کی نماز سے پہلے درگاہ کے دروازے کھول دیے جاتے تھے۔ مولانا روم درمیان میں بیٹھ جاتے تھے اور ممبر کی ایک سمت عمائدین، تاجر اور رؤسا، دوسری طرف عام لوگ اور تیسری طرف مولانا کے درویش بیٹھ جاتے تھے۔ مولانا بولتے تھے اور آپ کے لفظ گلاب کی خوشبو میں مل کر پورے ماحول کو معطر کر دیتے تھے۔ وہ ایک پرآشوب دور تھا۔ منگول بھی کھوپڑیوں کے مینار بنا رہے تھے، صلیبی جنگیں بھی چل رہی تھیں، سلجوق ریاست کی دیواریں اور برج بھی گر رہے تھے اور ایران کے اندر بھی شورش کروٹ لے رہی تھی۔ چنانچہ پورے عالم اسلام پھوڑے کی طرح بہہ رہا تھا، ہر طرف موت کا رقص جاری تھا۔ اس عالم آشوب میں دکھی دلوں کے صرف دو ٹھکانے تھے، حلب میں ابن عربی کی درگاہ اور کونیا میں مولانا روم کا آستانہ۔ چنانچہ لوگ دیوانہ وار ان کی طرف دوڑتے تھے۔ مولانا کے لفظ مرہم کی طرح زخموں پر گرتے تھے اور روح کے دریدے دامن تک سیتے چلے جاتے تھے۔ آشوب کے اس دور میں بخارا کا ایک زمیندار سانڈ پر بیٹھ کر 2500 میل کا سفر طے کر کے کونیا پہنچا۔ 4 دن شہر سے باہر پڑا رہا۔ جمعے کا دن آیا تو وہ نہا دھو کر مولانا روم کی درگاہ میں حاضر ہوا، خطبہ سنا، مولانا کی امامت میں نماز پڑھی اور مولانا نے آخر میں جب لوگوں سے ملاقات شروع کی تو وہ کندھوں اور کوہنیوں کے ریلے میں بہتا ہوا آپ تک پہنچ گیا۔ مولانا نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پوچھا، تمہیں کون سے دکھ چین نہیں لینے دے رہے؟ زمیندار دھاڑ مار کر رو پڑا۔ مولانا نے اسے سینے سے لگایا، کندھوں پر تھپکی دی، اپنے عمامے کے پلو سے اس کی آنکھوں صاف کی اور پھر فرمایا، تم اپنا دکھ بتاؤ، شاید میں کوئی تالیف کر سکوں۔ زمیندار نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں اور عرض کیا، حضور، میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے بدامنی اور تباہی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ مولانا نے پوچھا، کیا تم محفوظ ہو؟ وہ بولا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں، میرا خاندان، میرا مال مویشی، کھیت باغ اور گائیں سب محفوظ ہیں۔ سارے لشکر اور ساری آفتیں ہمارے چھوئے بغیر گزر گئی، میں محفوظ ہوں، مگر میرے دائیں بائیں کی ابتری اور تباہی نے میرے اندر خوشی کا جوہر مار دیا۔ مجھے اب کوئی چیز خوشی نہیں دیتی، میں اندر سے ختم ہو گیا ہوں۔ مولانا دکھی ہو گئے، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اداس لہجے میں کہا، میرے عزیز، مجھے تم سے ہمدردی ہے، تم دنیا کے سب سے بڑے اثاثے سے محروم ہو، یہ نقصان ناقابل تلافی ہے، لیکن افسوس، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ زمیندار کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے اور اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، کیا دنیا میں میرے دکھ کی کوئی دوا نہیں؟ مولانا نے چند لمحے سوچا اور پھر فرمایا، صرف ایک علاج باقی ہے اور اس علاج کو محبت کہتے ہیں۔ محبت دنیا کا واحد جذبہ ہے جو خوشی کے سوکھے ہوئے چشمے دوبارہ رواں کر دیتا ہے۔ تم محبت آزما کر دیکھو۔ وہ رکے اور ٹھٹھر ٹھٹھر کر فرمایا، اور یہ بھی یاد رکھو، دنیا کا ہر شخص موت کا ذائقہ چکھتا ہے، لیکن زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ سے جب بھی دعا کرو، زندگی کا ذائقہ مانگو۔ ہمارا گروپ ہفتے کی دوپہر کونیا پہنچا۔ کونیا میں لاک ڈاؤن تھا۔ پورے شہر میں ایک سوگوار سی ویرانی اور خاموشی تنی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، سردی کا موسم تھا۔ ہلکی ہلکی بارش، لاک ڈاؤن اور مولانا روم کی درگاہ اور اوپر سے مرکزی وضو خانے کے گرد بکھرے پاکستانیوں کا ڈپریشن، یہ بڑا عجیب کمبینیشن تھا۔
گروپ پوچھ رہا تھا وہ تالاب کہاں تھا جہاں مولانا بیٹھتے تھے، اور حضرت شمس تبریز نے آ کر ان کی ساری کتابیں اس میں پھینک دی تھی، اور پھر وہ پانی میں ہاتھ ڈال کر ایک ایک کتاب نکالتے گئے، اسے جھاڑتے گئے اور کتابیں دوبارہ مولانا کے ہاتھ میں پکڑاتے گئے، اور مولانا تمام کتابیں سوکھی دیکھ کر حیران ہوتے گئے۔ میں نے وضو خانے کی طرف اشارہ کیا، وہ تالاب اب فوارے میں سمٹ آیا ہے، اور فوارے پر ٹونٹیاں لگا کر اسے وضو خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لوگ عقیدت سے فوارے کی طرف دیکھنے لگے۔ مولانا کے حجرے سامنے تھے، ان میں ان کے درویش بھی رہتے تھے، اہل خانہ بھی، خادم بھی، اور انہی حجروں میں سے کسی ایک حجرے میں شمس تبریز نے مولانا کے ساتھ 40 دن گزارے تھے، اور ان 40 دنوں میں آپ نے وقت کے درویش سے محبت کے 40 سبق سیکھے تھے، روز ایک سبق، 40 دن اور 40 سبق۔ گروپ پوچھ رہا تھا مولانا اتنے مشہور کیوں تھے؟ بادشاہ اور شہزادے ان کے ساتھ کیوں رہتے تھے، اور مولانا اور سلطان ولید کی قبریں ساتھ ساتھ کیوں ہیں؟ اور میں اپنی بساط کے مطابق انہیں جواب دے رہا تھا، لیکن دل کے اندر ایک بے چینی، ایک اضطراب تھا، اور یہ اضطراب بار بار پوچھ رہا تھا، ہم من حیث القوم اداس، پریشان اور مایوس کیوں ہے؟ اور بارہا ایک ہی جواب آتا تھا، ہمارے اندر بھی بخارا کے زمیندار کی طرح خوشی مر گئی ہے، ہم بھی خوشی کے جوہر سے محروم ہو گئے ہیں، ہم لوگ بخارا کے زمیندار ہیں، ہم خود محفوظ ہیں، مگر غیر محفوظ حالات نے ہمیں اندر سے ویران کر دیا۔ مجھے مولانا کے صحن میں چلتے پھرتے وہ سارے کردار یاد آ گئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خوشحالی، شہرت اور اقتدار تمام نعمتوں سے نواز رکھا ہے، مگر یہ اس کے باوجود اداس اور پریشان ہے، اور میں انہیں ہمیشہ روتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ہمارے سارے سیٹھ، ہمارے سارے ارب پتی بخارا کے زمیندار ہیں۔ میں ہمیشہ سیٹھوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ نے اگر آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے تو پھر آپ اداس کیوں ہیں؟ ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، ملک کے حالات۔ ہم اگر ان لوگوں کو ذاتی طور پر دیکھیں تو یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہیں، یہ دکانوں سے فیکٹریوں اور ورکشاپ سے کارخانوں تک پہنچ گئے ہیں، 10 ارب روپے کا ٹرن اوور ہے، لیکن ان کے چہرے پر ٹینشن نے مستقل ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ یہ ہر وقت ایک اداسی، ایک نامعلوم خوف کا شکار رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ایسا کیوں ہے؟ پورا ملک مایوسی کا شکار کیوں ہے؟ 2 لفظوں میں بتایا جائے تو عدم استحکام انسان کی خوشی کھا جاتا ہے۔ چنانچہ صدر عارف علوی سے لے کر عارف لوہار تک آپ کو کسی کے چہرے پر خوشی اور سکون نہیں ملے گا۔ ہم اندر سے تلاطم کا شکار ہیں۔ پہلے 1952 سے 71 تک لسی کی چاٹی کی طرح ملک کو ہلاتے رہتے تھے، اور پھر ہم نے 71 کے بعد بھی ملک کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔